بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان میں داماد رضا، 100 سنار کی ایک لوہار کی۔ عمران خان صاحب نے بالکل وہی کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا 23 دسمبر بروز جمعہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ پی ٹی ایم کے پاس کیا آپشنز ہیں، تو پہلے میں آپشنز بتاتا ہوں، اس کے بعد ان کو ڈیٹیل میں ذکر کریں گے کہ اس پہ کیا حاصل ہو سکتا ہے یا کیا حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے طریقہ عدم اعتماد، دوسرے نمبر پر گرفتاری اور نااہلی عمران خان صاحب کی، تیسری سپریم کورٹ، چوتھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کرا دیے ہیں صرف، اس کے علاوہ پرویز الہی کو کسی بھی طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ تو یہ آپشن ان کے پاس ہیں۔ تو آپشن سے کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں عمران خان صاحب کو تہ دل سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی ان کا نام ہمیشہ صفحے اول میں ہوگا۔ وجہ، کتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ ان کے خلاف سازش کی گئی اور طاقت کے تمام مراکز، تمام پارٹیاں اس وقت اکٹھی ہو کے ان کے خلاف حملہ آور ہوئی، جن کے اندر نہ اخلاقی چیز ہے کچھ، نہ معیار ہے، نہ قدریں ہیں، چلاک، کرپٹ، چال باز، ہر قسم کا حربہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مذہب کاٹ، گولیاں چلوائی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، گرفتار کرنے کا کہا گیا۔ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، اس ملک میں رہے، عوام کے درمیان رہے، خطرہ جان ہونے کے باوجود، جان خطرہ ہونے کے باوجود وہ عوام میں رہے۔ آج انہوں نے تقریر کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا، وہ ذرا آپ اگر صحیح طریقے کے ساتھ، حساس طریقے کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو میں داد دیتا ہوں کہ جب میں نکلتا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے پہلے سے علم تھا، بلکہ انہوں نے خود تقریروں میں بتایا وہ بھی تھا کہ میرے خلاف جو ہے میرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور میری جان لی جا سکتی ہے۔ وہ پہلے تقریروں میں بیان کر رہے تھے، مہینوں پہلے سے بتا رہے تھے۔ تو بشرا بی بی جو تھیں وہ بھی ان کو کہتی تھی کہ ضروری ہے آپ جائیں اور یہ جہاد ہے۔ تو ان کا جو حوصلہ ہے اس نے کئی لوگوں کو پاکستان کے اندر جو ڈھیر تھے وہ شیر ہو گئے۔ پارٹی اس طرح کبھی کھڑی نہیں ہوتی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ تمام جو یہ پرانے سیاستدان ہیں چال باز قسم کے، جب سب کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور پھر نئی نئی آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی گئی ہو، اور مشکل ٹائم عمران خان سے گورنمنٹ میں گزرا ہے، عوام کے لیے مشکلات تھیں، کرونا بھی تھا، اس کے باوجود ماشاءاللہ عوام کی جو ہے وہ جو سمجھ بوجھ ہے اس کو بھی داد دینی چاہیے کہ جو شعور ان کے اندر ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ سچا کون ہے اور غلط کون ہے اور ملک کے لیے بہتر کون ہے۔ تو آج کل یہ پروپیگنڈا جاری ہے اسی طرح۔ تو وہ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ جی اگر گدڑوں کی فوج اور شیر لیڈر ہو تو جیت ممکن ہے، وہ لشکر جیت جائے گا، اور اگر شیر جو ہے وہ پیچھے فوج شیروں کی ہو، آگے گدڑ لیڈ کر رہا ہو، تو پھر جو ہوگا وہی ہو رہا ہے آج کل جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان جو تھے پہلے وہ گدڑ تھے، نظر یہی آتا ہے، اور جو پیچھے لوگ تھے وہ حوصلہ نہیں پکڑتے تھے، وہ جو تھے وہ بیچارے شیر بھی اگر تھے تو وہ رکے ہوئے تھے اس طریقے کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور اس پارٹی کے اندر لوگ جو تھے، کچھ لوگ لوٹے بنے جو بک گئے، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ الیکشن جب ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے مناظر نظر آئیں گے، ان کے ساتھ عوام کیا حشر کرے گی یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان کے اندر لوٹا کی سیاست جو ہے، لوٹوں کی سیاست جو ہے یہ اب ختم ہو چکی ہے، یہ اب کسی گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہی عمران خان صاحب نے بےعزتی کا بنا دیا ہوا ہے، تو کوئی بھی لیبل اپنے اوپر یہ لگانا نہیں چاہتا۔ پرویز الہی ہمیشہ یہی سوچا گیا کہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے عمران خان کے ساتھ، میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ مشکل ہے کہ وہ کھڑے ہو پائیں، لیکن ان کو نواز شریف کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے اب یہ آفر دی گئی تھی کہ جی آپ کو ہی چیف منسٹر بحال رکھا جاتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو ہی رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں اس کو بونس الہی کی سمجھ بوجھ جو اس طریقے سے انہیں بھارت کو وہ کنونس کر لیتے ہیں
بہرحال جو کچھ بھی تھا، یہ آج جس طریقے سے تقریر جب عمران خان صاحب کر رہے تھے اور ساتھ پھر ضلعی بھی موجود تھے، محمود خان بھی موجود تھے، تو پھر ضلعی کے لیے میں جو ہے نا سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے اب دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ واپس مڑ جائیں پھر ضلعی صاحب۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس طرف کہ جی طریقے عدم اعتماد، جی بالکل جمعے تک کا ٹائم ہے آپ عمران خان صاحب نے دیا ہے، اس دوران بالکل طریقے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ یعنی کہ یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو کہتی تھی یہ سلیکٹڈ اسمبلیاں ہیں، یہ جیلی اسمبلیاں ہیں، یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ دھاندلی ہوئی تھی، وہ دھاندلی ہوئی تھی، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، یعنی کہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے۔ اب یہ طریقے عدم اعتماد لے کے وہاں پہ جا رہا ہے کس طریقے کے ساتھ، یہ ہم بچا لیں کسی کے ساتھ اسمبلی کو ٹوٹنے سے، اس سے بڑی بےزتی اور کیا میں کہوں، اس سے لفظ اتنا ذرا معیوب ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ تھوکا وہ چاٹنے والی بات ہے کہ جب آپ نے خود کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں جیلی ہیں، جب آپ نے خود کہا تھا کہ سلیکٹرز نے یہ اسمبلیاں سلیکٹ کی ہیں، اور فضل الرحمان جو تھا اس وقت ہی کہہ رہا تھا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ کو استعفے دے دیں، ٹھیک ہے جی جیلی اسمبلیاں ہیں، کیونکہ وہ اس میں سلیکٹ ہو کے نہیں آیا بیچارہ، وہ تو بیچارہ جو تھا وہ ہار گیا وہاں سے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ فضل الرحمان قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جیلی ہونی تھی اسمبلی جس کے اندر مولانا فضل الرحمان جیسی بھاری بھرکم شخصیت، جو آپ میرے خیال میں 2 بندے اچھے خاص صحت مند تو ان کے برابر تو ماشاء اللہ ان کی صحت ہے، تو واقعی وہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی کوئی اسمبلی کے اندر موجود اور بھی ہے، سب جیلی ہے، تو کھاتا پیتا بند ہوگا تو اسمبلی کی قدر ہوگی نا۔ تو یہی بات ہے، اس کے علاوہ یہ بس فنی طریقے سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا سیریس بات نہیں کرتا کہ فضل الرحمان صاحب اپنے دل پر نہ لینا اس بات۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی، جو ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عدم اعتماد جو ہے یہ میں نے کہا کہ آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا جی، 6-7 دن میں چلو جمعے کو اسمبلی تعلیل نہیں ہوگی تو آگے چلی جائے گی، اگلے جمعے تک چلی جائے گی، اس سے اوپر نہیں بڑھ سکتی، تو پھر وہی بات 100 جوتے بھی کھائیں گے 100 پیاز بھی کھائیں گے۔ ہاں طریقہ عدم اعتماد کے اندر کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ میری نظر میں یہ اس وقت بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات پھر ضلعی کا ساتھ کھڑے ہونا عمران خان صاحب کے، اور جو وہ سوچ رہے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کوئی اشارہ مل جائے، یا ان کو دماغ میں یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف تھی، تو کل کی خبروں کے اندر جو گزشتہ دن تھا اس کے اندر خبروں کے اندر یہ بات بھی آئی ہوئی تھی کہ ضلعی جو ہے ایک دفعہ انہوں نے چکر لگایا ہے پنڈی کا، تو یہ معاملہ لوگوں کو یہ ڈر لگے گا اس بات کے اوپر کہ نہیں ہم کہیں غلط رستے کے اوپر نہ چلے جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو کچھ نہیں ہے، تو عوام تو ہم سے محبت کرتی ہے نا، تو لوٹے میرے خیال میں کوئی بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جو ہے اتنا حوصلہ کسی کے پاس اب رہ نہیں گیا جو لوٹوں کا حال ہو چکا ہو، تو ناممکن سی بات ہے۔ پھر ضلعی ساتھ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کی ہے، عمران خان صاحب نے ساتھ بیٹھے تھے پھر ضلعی، تو یہ معاملہ ہی نہیں لگتا نظر آتا، اور یہ بھی نہیں لگتا کہ کار بھی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی اس سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ تو اگلا لگ یہی رہا کہ اگلا جو الیکشن ہوگا وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ مل کر یہ الیکشن جو ہے وہ لڑے گی، تو پھر ضلعی بھی شیر بن چکے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، گرفتاری اور نااہلی۔ گرفتاری اور نااہلی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اجازت کی کارروائی کی جائے۔ میری نظر میں اس وقت جنرل سید عاصم منیر صاحب جنہوں نے ابھی 2-3 ہفتے پہلے چارج سنبھالا ہے، ابھی 3 ہفتے ہونے کو ہیں ان کو، تو میری نظر میں تو یہ ہو نہیں سکتا، ان کو حوصلہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ابھی سے ہی اپنی جو پہلی عوام کے اندر جو ادارے کے بارے میں جو سوچ بن گئی ہے اور جو احساس پایا جاتا ہے، اور ابھی انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ انہوں نے لیڈ کرنا شروع کیا ہے، اپنی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بھی بیٹھے ہی ہیں، تو ابھی سے وہ نہیں چاہیں گے کہ عوام جو ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دیں اور یہ معاملہ بڑھ جائے۔ تو میری نظر میں اگر وہ پولیٹیکل ہو چکے ہیں یا جس کو نیوٹرل کہتے ہیں ہو چکے ہیں، تو وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، وہ اس معاملے میں کہیں گے کہ جی میں بالکل سائڈ پہ ہوں، یا وہ ہو سکتا ہے کہ رضامندی شو کر چکے ہوں، ظاہر کر چکے ہوں کہ جی بالکل پاکستان کے انتخابات ہونے چاہیے، اور ہر ذی شعور عقل مند انسان یہی سوچتا ہے کہ، اور جو تجربے کار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں،
جمہوریت کو جو جانتے ہیں، دنیا کو وہ جانتے ہیں، تو ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر الیکشن ہی جو ہے وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلی کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 5 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے 5 سال پورے کرنے ہی ہوتے ہیں۔ تو الیکشن جو ہوتے ہیں یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ پھر دوبارہ عوام کے پاس آ جائیں، پھر ووٹ لے کے تازہ ہو کے واپس آ جائیں، تو سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے، عوام کی سپورٹ پیچھے ہوتی ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ کیا کہہ سکتی ہے اگر پٹیشن کوئی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جی یہ تو دیکھیں جی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے، تو وہ ہو رہا ہے، تو وہاں بھی سیاسی آرگومنٹ یہی پیش کیا جائے گا کہ جج صاحب آپ بتائیں، معزز چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں، عدلیہ ہمیں بتائے کہ اگر کوئی معاملہ پھنس جائے کسی جگہ پر، ملک کا نقصان ہو رہا ہو، اکانومی برباد ہو رہی ہو، غریب فاقے کر رہے ہو، مہنگائی بڑھ رہی ہو، کاروبار کا حال کچھ نہ ہو، دہشت گردی بڑھ رہی ہو، ملک کو سمجھ نہیں آ رہی کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، IMF کے ساتھ معاملات لٹکے ہوئے ہیں، کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے، فارن ریزرو ختم ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جی فساد برپا رہے یا ہم الیکشن کروائیں؟ الیکشن کوئی غیر قانونی چیز ہے، اور جو ہوتا ہے چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، اس کا یہ حق ہے آئین کے مطابق وہ جب چاہے وہ اسمبلیت توڑ کر دوبارہ عوام میں چلا جائے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ میں نئے سرے سے عوام کے پاس جا کر اعتماد کا ووٹ لے کر عوام سے رجوع کر کے کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ لیتے ہیں، میرے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں نہیں دیتے۔ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے چاہے جتنا بھی اس کو چابی دے دی جائے کسی طرف سے بھی، تو معزز جج حضرات ویسے جو ہیں وہ منصفانہ فیصلے کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں ہم، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ معاملہ طے ہو پائے۔ اگر آگے بڑھتے ہیں جی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کروا دیا جائے وفاق کے علاوہ، یعنی کہ سندھ کو بھی چھوڑ دیا جائے، وفاق کو بھی چھوڑ دیا جائے، بلوچستان کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور صرف خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر انتخابات کا انعقاد کر دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک اور موت ہو جائے گی PDM۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے اگلی جو اسمبلی ہوگی وہ 5 سال کی مدت کے لیے آئے گی، تو آج سے 8 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں، 10 مہینے بعد ہو جائیں، تو یہ جو الیکشن اگلے ہوں گے اس وقت پنجاب کے اندر نظر یہی آ رہا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ ہوگی، اور خیبر پختونخوا میں بھی PTI کی گورنمنٹ ہوگی، تو یہ تو ان کے لیے موت بن جائے گی، بات بن جائے گی کہ یہ کیا، ہم تو پھر الیکشن کس طرح لڑیں گے؟ تو ان کے لیے تو بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے ڈرے ہوئے اتنے ہیں، خوف زدہ ہیں، عمران خان ان کے لیے وہ ایک قسم کا جن بن چکا ہے کہ جو ان کو جو ہے نا وہ نہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرے، اس کو کس طرح سے قابو کرے۔ تو عمران خان صاحب قابو شابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ جس طرح بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، وہ جتنا ان کے اندر حوصلہ ہے اسٹرگل کرنے کا، گولی کھانے کے باوجود وہ پنڈی میں جس طریقے سے بڑی مشکل کے ساتھ سہارے لیتے ہوئے وہ کنٹینر تک پہنچے اور کس طریقے سے وہ اوپر گئے، تکلیف برداشت کرتے، ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مقام دینا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ حکومت دوبارہ آئیں گے تو جو پچھلی جو کمیاں تھیں، جو مسائل تھے، اس دفعہ انشاءاللہ نہیں ہونے لگے۔ اس دفعہ عوام کی ضرورت ہے کہ عوام جو ہے اس طرح ووٹ دے، اس طرح ووٹ دے کہ عمران خان صاحب کو پھر کوئی بھی طاقتور کی طرف سے خطرہ نہ ہو، اس طرح جڑ جائے ایک دفعہ عوام اس ملک کو کھڑا ہونے کے لیے اپنی حکومت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ تو علیہ صاحب دوبارہ چلے جائیں گے کہیں آگے پیچھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جی، یہ خاندانی وہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو میرے لیے بھی بڑا ایک ایسا تھا فیصلہ کہ غیر متوقع لگ رہا تھا کہ اس طرح تو مشکل لگ رہا ہے، لیکن آج انہوں نے جس طرح عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو تقریر عمران خان صاحب نے کیا، ساتھ لائن موجود تھے، تو اب وہ سٹینڈ لے چکے ہیں، اب وہ تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے۔ یہ PDM والے ڈھول دھماکہ کرتے رہیں، یہ چاٹتے رہیں، یہ جوتے بھی کھائیں، پیاز بھی کھائیں، یہ ہو سکتا ہے سب کچھ کھائیں، تو اس طرح دل کا نصیب جو ہے برا ہے، سامنے عمران خان ہے، لذتداری کی چل رہی ہے، جو کہتے تھے سب پہ کیا کہتے تھے بھاری زرداری، تو یہ تو وہ والا سین نظر نہیں آ رہا۔ نواز شریف صاحب تو خود باقی ہوئے ہیں یہاں سے، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو لیڈر ایسے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاتے تھے، کبھی معاہدے کر کے، کبھی بیمار ہو کے،
اور وہاں سے پھر بیٹھ کے جناب پھر عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، تو ہم ابھی بھی کھڑے ہیں جس طریقے کے ساتھ، اور ان کے فلینگ ایکٹ سے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے ہمارے لیڈروں کی. لیکن نہ عمران خان صاحب پہلے کہتا تھا پی پی کے بارے میں، آپ سوچیں ذرا کہ جب بھی حکومت ٹوٹتی تھی پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے، وہاں پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے بات طے ہوتی ہے، پھر واپس یہاں پہ آتے تھے، پھر الیکشن کے لیے لڑتے تھے، پھر جناب حکومت بنتی تھی. تو اس دفعہ عمران خان صاحب کہیں بھی نہیں گئے، عوام کو درمیان رہے. تو یہ عوام کے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہ جو آپ کو طاقت دے رہا ہے عمران خان، اس طاقت کو اپنے اندر لے کے آئیں، جذبہ پیدا کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایشیا کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر، یہ جو ہم نیپال سے بھی نیچے جا رہے ہیں اکانومی کے لحاظ سے، ہم نے اس چیز کو توڑنا ہے اور ہم جائیں گے انشاءاللہ دنیا کی ٹاپ 10 جو اکانومیز ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو منوائیں گے. پاکستان کے اندر وسائل کے لحاظ سے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کچھ کمی نہیں ہے. صرف یہ چور لٹیرے، یہ بدماش، یہ گنڈے، یہ گلو بٹ، یہ تمام جو گھسے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے جو ہے وہ عوام کی سوچ بھی یہی بنا دی تھی کہ جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. تو یہ جو کھانے اور لگانے والے ہیں نا، یہ انشاءاللہ یہاں سے چھٹی جب ان کی ہو جائے گی تو پاکستان ترقی کر جائے گا. اجازت چاہتا ہوں، اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیا کریں. جب آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میری کافی جو ویڈیوز ہیں آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، 1K سے بھی کراس کر کے کچھ نزدیک پہنچے ہوئے ہیں. تو میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.